اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ بیان کریں گے، اور ہماری یہ نشست پچھلی 5 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم شب برات کی فضیلت اور شرعی حیثیت قرآن اور احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کی نشست کا موضوع ہے کہ شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ۔ اس مقدس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مناجات کرتے، بارگاہ الہی میں گریہ کناں ہوتے، رات بھر قیام فرماتے، قبرستان تشریف لے جاتے اور امت کے لیے استغفار فرماتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ ہم یہاں پر احادیث کی روشنی میں مختصر جائزہ لیں گے۔ بارگاہ الہی میں کثرت دعا کرنا اور گریہ کناں ہونا ایک عظیم سنت ہے۔ اس رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کناں ہوتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک دفعہ شعبان کی 15ویں رات میرے ہاں قیام کی باری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرما تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ میں اپنی چادر میں لپٹی اور بخدا میری وہ چادر نہ اون اور ریشم کی تھی، نہ روئی وہ دیباج اور کائی کی۔ ان سے عرض کیا گیا، ام المومنین وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا، اس کا تانا بالوں کا اور اس کا بانا اونٹ کی اون کا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے آپ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ پھر میں اپنے حجرے میں لوٹ آئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تواضع کے ساتھ سجدے میں ہیں گویا کپڑا پڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میرے خیال اور باطن نے تجھے سجدہ کیا، تجھ پر میرا دل ایمان لایا، یہ میرا ہاتھ ہے اور میں نے اس کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا۔ اے عظیم، ہر عظیم سے امید باندھی جاتی ہے، اے عظیم بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کی تخلیق کی اور اس کی سمع و بصر کی قوتوں کو جدا جدا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور دوبارہ سجدے میں گر گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے ذریعے تیرے قہر سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیرے ذریعے تجھ ہی سے یعنی تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں اس طرح تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ میں ویسا ہی کہتا ہوں جیسے میرے بھائی حضرت داؤد نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے مالک کے سامنے خاک آلود کرتا ہوں اور وہ حقدار ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو ہر شر سے پاک صاف ہو، نہ بے وفا ہو اور نہ بدبخت ہو۔ پھر فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے۔ امام بحقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے ہوئے پایا تو میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حقہ تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ شب برات میں جاگنے اور دن میں روزہ رکھنے کا عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت نہیں کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں، اسی طرح ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ السنن میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، شعبان کی 15ویں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں قیام فرما تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں موجود پایا۔ آگے طویل روایت ہے جس میں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا آج کی رات تم مجھے عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے لگے، بس اتنا طویل سجدہ ادا کیا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت سجدہ میں وصال ہو گیا ہے۔ لہذا میں پریشانی سے معلوم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چھوا تو اس میں حرکت ہوئی جس سے میں خوش ہو گئی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حقوق العباد کو کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اتنی مقدس رات بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اور نفلی عبادت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ سے اخلاقی طور پر اجازت لیتے ہیں، کیونکہ اس رات ان کے حجرے مبارک میں قیام کی باری تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے 5 راتوں کو عبادت کر کے زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 1 8ویں ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 9ویں ذی الحجہ کی رات یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور 15 شعبان کی رات۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہم صحابہ اکرام سے مروی ان احادیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امر سے اس رات عبادت کرنا اور دعائیں مانگنا ثابت ہے۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے تو شب برات کو اس سے کس طرح خارج کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ یہ رات تو دوسری عام راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ 15ویں شعبان کی رات قبرستان جانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابگاہ میں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے 2 باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک، امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں کہ عنوان سے پورا باب قائم کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو روایت کرنا کہ شب برات کو اٹھ کر عبادت کرنا، ذکر استغفار کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بطور خاص صرف عبادت نہیں بلکہ اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع بھی تشریف لے گئے۔ اس رات والدین، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرنا۔ برات کے معنی نجات کے ہیں۔ شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے، سو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر بھی توبہ کریں اور اپنے والدین، اساتذہ و رشتہ داروں کے لیے بھی استغفار کریں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث مبارک میں بیان ہو چکی جس میں آپ نے بیان فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مومن مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ اسی طرح علا بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عائشہ کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پہ نگاہ التفات فرماتا ہے، پس وہ استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور حسد کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ شب برات کے علاوہ عام دنوں میں بھی کثرت سے استغفار کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی استغفار کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی خبر پر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے پوچھے جانے والے سوالات میں ثابت قدمی کی التجا کرو کیونکہ اب اس سے سوال کیے جائیں گے۔ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی کا کہنا ہے کہ اس روایت میں میت کو دفن کر چکنے کے بعد تلقین کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور ہمارے مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق یہ معتمد سنت ہے، بخلاف اس شخص کے جس نے یہ گمان کیا کہ یہ بدعت سیاح ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ اس ضمن میں واضح حدیث موجود ہے جس پر فضائل کے باب میں بلا اتفاق نہ صرف عمل کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ اتنے شواہد سے مضبوط ہے کہ وہ درجہ حسن تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، یہ اسی استغفار کے سبب ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک شخص کو پہاڑوں جتنی نیکیاں ملیں گی، وہ حیران ہو کر پوچھے گا یہ کہاں سے آئیں؟ اسے بتایا جائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے، جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار اور صدقہ کرنا ہے۔ امام ابن ابی العز الدمشقی متوفی 792 ہجری شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ مردہ لوگ زندوں کی طرف سے کیے گئے عمل سے دو امور میں نفع حاصل کرتے ہیں۔ ان دو میں سے ایک یہ کہ میت نے اپنی حیات میں کوئی عمل کیا ہو جیسے صدقہ وغیرہ، اور دوسرا مسلمانوں کا ان کے لیے دعا و استغفار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا اور حج کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے گناہوں کی بخشش کے 10 اسباب بیان کیے ہیں۔ انہوں نے چوتھا اور پانچواں سبب ایصال ثواب کو قرار دیا ہے۔ پانچواں سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، گناہوں کی بخشش کا پانچواں سبب وہ نیک اعمال ہیں جو میت کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے صدقہ اور اس طرح کے اعمال۔ پس یہ بات سنت صریحہ کی نصوص سے ثابت ہے کہ میت کو ان اعمال کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے، اور اسی طرح میت کی طرف سے غلام آزاد کرنے اور حج کرنے کا فائدہ بھی میت کو پہنچتا ہے، بلکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین میں ثابت شدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی فوت ہو جائے اور اس پر ماہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے ادا کرے۔ اسی طرح کا حکم الصحیح میں دیگر قرائن کی بنا پر منت کے روزوں سے بھی ثابت ہے۔ پس یہ تمام تفاصیل جان لینے کے بعد یہ کہنا جائز نہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے قول اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی کے ساتھ کوئی تعارض ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ بات نصوص متواترہ اور ائمہ سلف کے
اجماع سے ثابت ہے کہ مومن کو اس عمل سے بھی فائدہ ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوئی کوشش نہ کی ہو، جیسا کہ ملائکہ کی دعا، ان کا مومن بندے کے حق میں استغفار کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسی طرح نبیوں اور مومنین کی دعائیں اور ان کا استغفار کرنا، نماز پڑھنے والوں کا میت کے لیے دعا کرنا اور قبروں پر جانے والوں کا صاحب قبر کے لیے دعا کرنا بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان میں جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب بیداری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں سے تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان